بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، سچائی کے متلاشیوں، ہمارے نئے روحانی سفر میں خوش آمدید۔ حضرت رابعہ بصری، آج سے اور آنے والا ہر دن ہم عظیم صوفی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، حکمت اور عقیدت کے ایک خوبصورت قسط میں شیئر کریں گے۔ ایک ایسی عورت جس کا دل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے جلتا ہے، اپنی دعاؤں، آنسوؤں اور الہی خواہش کے الفاظ کے ذریعے حضرت رابعہ بصری نے دنیا کو سکھایا کہ حقیقی عبادت خوف یا خواہش سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ صرف خالق کے لیے خالص محبت سے جنم لیتی ہے۔ ہر واقعہ آپ کو اس کے ایمان، صبر اور یاد کی روشن راستے کے قریب لے جائے گا۔ اس مبارک سلسلہ میں ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روشن زندگی اور لازوال حکمت کو بیان کریں گے، جو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین صوفیہ اور اولیاء میں سے ایک ہے۔ الہی محبت کی ماں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی خالص عقیدت، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مشروط محبت کی ایک روشن مثال تھی۔ ہر قسم کے ذریعے ہم ان کی غیر معمولی دنیا میں سفر کریں گے، جہاں ایمان، صبر اور خلوص نے دنیائی خواہشات کے اندھیروں کو روشن کیا، اور جہاں ہر سانس ایک یاد کا عمل تھا۔ موجودہ عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہونے والی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی سختی اور غربت سے گزری، پھر بھی اس کا دل بچپن ہی سے الہی محبت سے مالا مال تھا۔ غلامی میں بیچی گئی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بعد میں اپنی تقویٰ کے لیے آزاد ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری نے تنہائی، دعا اور روحانی عکاسی کی زندگی کا انتخاب کیا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی دولت مال میں نہیں بلکہ خالق سے اپنی روح کے قربت میں ہے۔ ان کی مثال ہمیں یاد دلاتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی اور ہماری نیتوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2720 میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے، حضرت رابعہ بصری کی عبادت انوکھی تھی، نہ جنت کی طلب تھی نہ جہنم سے ڈرتی تھی۔ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا تھا۔ انہوں نے ایک بار کہا، اے اللہ، اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اگر میں جنت کی خواہش سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے انکار کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری رضا کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنا حسن عطا فرما۔ خالص محبت کا یہ گہرا اظہار صوفی عقیدت کی بنیاد بن گیا اور پوری دنیا میں سچائی کی متلاشیوں کو تحریک دیتا رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، سورہ الشمس میں، وہ کامیاب ہوا جسے نفس کو پاک کیا اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے خراب کیا۔ حضرت رابعہ بصری کی پوری زندگی اسی خدائی پیغام کی عکاس تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تزکیہ نفس، نماز، روزے اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل یاد ذکر کے ذریعے وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنی راتیں عبادت میں اور اپنے دن عکاسی میں گزارے، کبھی شہرت یا پیروکاروں کی تلاش میں نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت اس قدر روشن تھی کہ انہوں نے دلوں کو نور اور سچائی کی طرف کھینچ لیا۔ اس سیریز کے ذریعے ہم حضرت رابعہ بصری کے اقوال، دعائیں اور روحانی بصیرت شیئر کریں گے، جو ان کے قول اور فعل کے گہرے معانی کو ظاہر کریں گے۔ ہم ان کا بات کا جائزہ لیں گے، کس طرح انہوں نے الہی محبت کے پیغام نے ابتدائی اسلام کی روحانی منظر نامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور بعد میں صوفی روایت کی بنیاد رکھی۔ ہر واقعہ حضرت رابعہ بصری کے سفر کے ایک نئے پہلو سے پردہ اٹھائے گا۔ ان کے معجزات، ان کی دعائیں، ان کی حکمت اور ان کے اپنے وقت کے دیگر سنتوں اور علماء کے ساتھ ان کے تعلقات۔ حضرت رابعہ بصری کی میراث ان مومنین کے دلوں میں زندہ رہتی ہے جو اپنے خالق کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، غرور کو چھوڑ دینا اور مکمل توکل اور شکر گزاری کے ساتھ رہنا۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے
کہ مشکل میں بھی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سکون پاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک سورہ رحد کی آیت نمبر 28 میں کہا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ، ہر قسط حضرت رابعہ بصری کی ہم ان کی زندگی سے اسباق لیں گے اور بیان کریں گے جو آج ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے سچے دل سے پیار کرنا ہے اور دنیاوی لالچوں پر کیسے قابو پانا ہے اور اپنے دلوں کو اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے لگاؤ سے کیسے پاک کرنا ہے۔ ان کا راستہ ہمیں سکھاتا ہے، حضرت رابعہ بصری کا راستہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا آخری ہدف احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 50 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 9 میں مذکور ہے۔ تو برائے مہربانی، برائے کرم اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہیں، تھوڑا وقت نکال کے سنا کریں، دیکھا کریں، جیسا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے نورانی قلب کو بیان کرتے ہیں، ایک ایسی خاتون جو پوری انسانیت کے لیے الہی محبت کا مینار بن گئی تھی۔ ان کا پیغام ابدی ہے، اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی شرط کے محبت کرنا، بغیر توقع کی خدمت کرنا اور صرف اس کی رضا کے لیے جینا۔ یہ سلسلہ آپ کو اپنے دل کو اس کی طرف موڑنے کی ترغیب دے گا جس نے اسے تخلیق کیا، اور اس کی کہانی ہمیں یاد دلائے گی کہ حقیقی خوبصورتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ایک روح ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے ان کی کہانی کا شروع کریں گے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔